السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سوال یہ ہے کہ نومولود بچے کی وفات والدین کی نجات کا باعث ہوگی، اور کیا قیامت کے دن وہ بچہ والدین کے لیے اللہ سے سفارش کرے گا؟ دیکھیے، کتاب و سنت میں بہت سی نصوص ملتی ہیں جو اولاد بالخصوص اگر فوت ہو جائے تو ان پر صبر کرے، تو صبر کرنے والوں کی فضیلت اور ان کے لیے اجر عظیم پر دلالت کرتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ انہیں بغیر حساب کے اجر و ثواب عطا فرمائیں گے۔ یہ اجر و ثواب ہر اس شخص کے لیے ہے جو کسی بھی مصیبت پر صبر کرے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ بیٹے کا فوت ہونا والدین کے لیے بہت بڑی مصیبت اور آزمائش ہے، لہٰذا جو بھی اس پر صبر کرے اور اللہ تعالیٰ کی رضا اور تقدیر پر راضی ہو، اس سے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے یہ اجر عظیم حاصل ہوگا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ سورہ بقرہ کی 155، 56 اور 57 نمبر آیت کا مفہوم ہے کہ ہم کسی نہ کسی طرح تمہاری آزمائش ضرور کریں گے، دشمن کے ڈر سے، بھوک پیاس سے، مال جان پھلوں کی کمی سے، اور ان پر صبر کرنے والوں کو خوشخبری دے دیجئے کہ جنہیں جب کوئی مصیبت آتی ہے تو وہ کہہ دیا کرتے ہیں کہ ہم تو خود اللہ کی ملکیت ہیں اور ہم اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ اور ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ صبر کرنے والوں سے محبت کرتے ہیں، سورہ آل عمران کی 146 نمبر آیت۔ سورہ زمر کی 10 نمبر آیت میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یقیناً صبر کرنے والوں کو بغیر حساب کے اجر و ثواب دیا جائے گا۔ تو اس معنی کی آیات بہت زیادہ ہیں، احادیث بھی بہت زیادہ ہیں، جن میں سے چند یہ ہیں۔ امام مسلم رحمہ اللہ نے صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ایک روایت بیان کی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کا معاملہ عجیب ہے، اس کے ہر معاملے میں خیر ہی خیر ہے، یہ مومن کے علاوہ کسی اور کو حاصل نہیں ہے۔ اگر مومن کو کوئی آسانی اور خوشی حاصل ہوتی ہے اور وہ اس پر اللہ کا شکر کرتا ہے تو یہ اس کے لیے بہتر اور خیر ہے، اور اگر اسے کوئی تکلیف اور مصیبت پہنچتی ہے تو اس پر صبر کرتا ہے، یہ اس کے لیے بہتر ہے اور خیر بھی ہے۔ تو یہ حدیث بھی عام صبر کے متعلق ہے، اور بچے کے فوت ہونے پر صبر کرنے کے بارے میں بھی کافی روایات آتی ہیں۔ امام ترمذی رحمہ اللہ نے ابو سنان رحمہ اللہ سے بیان کیا، وہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے بیٹے سنان کو دفنایا اور قبر کے کنارے ابو طلحہ خولانی رحمہ اللہ بیٹھے ہوئے تھے۔ جب میں نے نکلنا چاہا تو انہوں نے میرا ہاتھ پکڑا اور کہنے لگے کہ ابو سنان، کیا میں تمہیں خوشخبری نہ دوں؟ میں نے جواب دیا، کیوں نہیں؟ انہوں نے کہا کہ مجھے ضحاک بن عبد الرحمن رحمہ اللہ نے ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے حدیث بیان کی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، جب کسی بندے کا بیٹا فوت ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں سے کہتے ہیں، تم نے میرے بندے کے بیٹے کی روح قبض کر لی؟ تو وہ کہتے ہیں جی ہاں۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، تم نے اس کے دل کا پھل اور ٹکڑا قبضے میں کر لیا ہے؟ تو کہتے ہیں جی ہاں۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، میرے بندے نے پھر کیا کہا تھا؟ تو فرشتے جواب دیتے ہیں کہ اس نے تیری تعریف بیان کی اور انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا۔ تو اللہ عز و جل فرماتے ہیں کہ میرے بندے کے لیے جنت میں ایک گھر تیار کر دو اور اس کا نام بیت الحمد رکھ دو، اور یہ جامع ترمذی کی روایت ہے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، عورتوں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی، اللہ کے رسول ہمیں نصیحت اور تبلیغ کرنے کے لیے کوئی دن خاص کریں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں واضح و نصیحت کی اور فرمایا کہ جس عورت کے بھی 3 بچے فوت ہو گئے تو وہ آگ سے پردہ ہوں گے۔ ایک عورت کہنے لگی، اگر 2 ہوں؟ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اور 2 بھی آگ سے پردہ ہوں گے۔ اور صحیح بخاری کی ایک روایت ہے، جناب انس کہتے ہیں اللہ کے رسول نے فرمایا، جس مسلمان شخص کے بھی بلوغت سے قبل 3 بچے فوت ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ ان کی وجہ سے اسے اپنی رحمت اور فضل سے جنت میں داخل کرے گا۔ ان احادیث میں یہ بیان بھی ہوا ہے کہ جس کے بھی 2 یا اس سے زیادہ بچے فوت ہو جائیں، اور بعض روایات میں 1 بچے کے بارے میں بھی آتا ہے، اس پر وہ صبر کرے تو اس کے ساتھ جنت میں داخل ہوگا اور جہنم سے نجات کا وعدہ کیا گیا۔ مصیبت کے وقت ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دعا سکھائی ہے جس میں بہت فضیلت ہے اور اجر عظیم ہے۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں
کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ جس مسلمان شخص کو بھی کوئی مصیبت پہنچے اور وہ وہی کہے جو اسے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، یعنی انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھے، اور یہ دعا پڑھے اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا الا اخلف اللہ لہ خیرا منہا، کہ اللہ میری مصیبت میں مجھے اجر دے اور اس کا نعم البدل عطا فرما۔ سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ جب ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوت ہوئے تو میں کہنے لگی کہ ابو سلمہ سے کون سا مسلمان بہتر ہے۔ سب سے پہلے گھر جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہجرت کر کے آیا، پھر میں نے یہ دعا پڑھ لی تو اللہ تعالیٰ نے مجھے اس کے بدلے میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صورت میں شوہر عطا کر دیا۔ تو ہم اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہیں کہ وہ آپ کو آپ کی مصیبت میں صبر دے، اس کے بدلے میں بہتر اور اچھا بدلہ عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔